مسلمانوں میں اس وقت تو میں کہتا تھا کہ سب حرامزادے امریکہ کے آگے بکے ہوئے ہیں، لیکن تم لوگ اس وقت ہمیں ایکسٹریمسٹ اپروچ کا بندہ کہتے تھے، اس وقت تم لوگ ہمیں انتہا پسند یا دہشت گردانہ سوچ کا حامل انسان کہتے تھے۔ آج یہ دیکھ لو کہ تم لوگ اس وقت تو ہمیں فنیٹک کہا کرتے تھے، لیکن آج فرانسیسی صدر آسیہ ملعونہ، جسے باعزت طور پہ پاکستان سے بری کیا گیا، جس کا کیس خراب کیا گیا جان بوجھ کے اور اس کی فیور کی گئی، اور ایک اس گستاخہ کو رہا کروانے کے لیے 1.25 لاکھ لوگوں کو جیلوں میں بھیجا گیا، درجنوں لوگ شہید ہوئے، کئی لوگ زخمی ہوئے، کئی لوگوں پہ ابھی تک پرچے کٹے ہوئے ہیں، صرف ایک گستاخہ کو بھیجنے کے لیے، اور اس کو باہر جا کے میڈلز مل رہے ہیں کہ تم نے بہت اچھا کام کیا جو تم نے مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ ڈیوڈ میکرون، وہ فرانسیسی صدر جس نے سب سے تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ سرکاری سطح پہ توہین رسالت کی جائے اور اپنی سرکاری عمارتوں پر رسول اللہ علیہ السلام کے نعوذ باللہ کارٹونز بنائے جائیں، یہ کام اس حرامزادے نے کیا، اور وہ آسیہ ملعونہ کو بلا رہا ہے اور وہ اس کا احترام کر رہا ہے، اس کو سرکاری پروٹوکول دے رہا ہے۔ کیا اب بھی نہیں سمجھو گے کہ یہ واقعی کچھ لوگ، مجھے اس سے گلہ نہیں ہے کہ دشمن کیا کر رہا ہے، مجھے تو گلہ اس سے ہے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر رہی ہے، بتا کے قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ اسے بھیجا کس نے، بھجوایا کس نے، اس کے لیے راہ کس نے ہموار کی؟ ہم ان تمام نطفہ حرام سے جنم لینے والے حرام زادوں کو جانتے ہیں۔ وقت آنے پہ ان سب سے جواب دیں گے، ان سب کو گھسیٹا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ میرے الفاظ اچھے لگے یا برے لگے، یہ بات یاد رکھنا، وہ شخص حلالی ہو ہی نہیں سکتا جو کسی گستاخ رسول کا ساتھ دے۔ میں نے اس لیے یہ لفظ حرام زادہ ان کے لیے استعمال کیا۔ آپ کہیں کہ یہ گالیاں دیتا ہے یا فنیٹک ہے، میرے پاس اس سے اچھا الفاظ ان تمام لوگوں کے لیے اور کوئی بھی نہیں ہے جنہوں نے آسیہ ملعونہ کی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی بھی معاملے میں معاونت کی، حمایت کی، ملک سے باہر فرار کرانے میں، اس کے کیس میں۔ باقی باتیں تب بھی ہوں گی جب اپنا وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی۔